آج اپنی قسمت پر ناز کرتا ہے، فخر کرتا ہے کہ یہ داتا یقین علی شاہ کا فیضان ہے کہ آل سادات کے درمیان میں اس انداز سے بیٹھا تھا۔ اور آپ اور ہم اپنی قسمت پر ناز کریں کہ ہمیں اچھے سچے آل رسول کی گفتگو سننے کا موقع ملا۔ امید ہے آگے بھی انشاءاللہ الرحمن ملتا رہے گا۔ حضرات گرامی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے، سرکار فرماتے ہیں کہ انت ما من احببتا۔ معاملہ ایسا ہے کہ ایک شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتا ہے اور کہتا ہے یا رسول اللہ متی الساعہ، قیامت کب ہوگی؟ تو پیارے آقا فرماتے ہیں کہ تم نے قیامت کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ تو کہتا ہے یا رسول اللہ میں نے تو ایسی کوئی خاص تیاری نہیں کی ہے سوائے اس کے کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انت مع من احببتا، تو جس سے محبت کرتا ہے تیرا حشر اسی کے ساتھ ہوگا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایمان لانے کے بعد ہمیں سرکار کے اس ارشاد سے زیادہ کبھی خوشی ہوئی نہیں۔ ایمان لانے والا دن اور آج سرکار کی زبان اقدس سے جب یہ ارشاد سنا تو ہمیں اتنی خوشی ہوئی کہ اس سے پہلے کبھی اتنی خوشی نہیں ہوئی۔ ہمیں اپنی نمازوں پر ناز نہیں، ہمیں اپنے روزوں پر فخر نہیں، ہمیں اپنی عبادتوں پر فخر نہیں۔ فخر ہے تو اس بات پر ہے کہ سرکار نے فرما دیا کہ تم جس سے محبت کرتے ہو تمہارا حشر اسی کے ساتھ ہوگا۔ آج ہم اور آپ آل سادات سے محبت کرتے ہیں، سرکار غوث پاک سے محبت کرتے ہیں، سرکار غریب نواز سے محبت کرتے ہیں، سیدنا زندہ شاہ مدار صاحب سے محبت کرتے ہیں، حضرت اعلیٰ حضرت سے محبت کرتے ہیں، تاج الاولیاء سے محبت کرتے ہیں، مفتی اعظم سے محبت کرتے ہیں، برہان ملت سے محبت کرتے ہیں، قاسم علم حکمت سے محبت کرتے ہیں۔ تو انشاءاللہ الرحمن ہمارا حشر بھی انہی بزرگوں کے ساتھ ہوگا، اور یہی ہماری معراج ہے، ہماری یہی کامیابی ہے۔ اور میرے عزیز دوستو، جہاں تک آج کی اس مجلس کا تعلق ہے تو یہ تاجدار مدینہ کانفرنس ہے، ہر سال کی طرح اس سال بھی سجائی گئی ہے، اور یقیناً جو لوگ خیر کے داعی ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں اجر عظیم عطا فرماتا ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جن لوگوں نے اس مجلس کا اہتمام کیا انہیں خیر کثیر عطا فرمائے، اور آگے بھی اسی طرح کی مجلس کرنے کی اللہ تعالیٰ انہیں توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے قیصر رضا صاحب کو اللہ تعالیٰ سلامت رکھے کہ وہ اپنی قیادت یوں ہی فرماتے رہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، گفتگو کا وقت نہیں ہے، انشاءاللہ الرحمن پھر کبھی اگر موقع ملے گا تو ہم آپ کے سامنے طویل گفتگو کریں گے۔ میں صرف ایک واقعہ اور بیان کر کے رخصت ہو جاؤں گا۔ بڑا دلچسپ واقعہ ہے، مسلم شریف کی روایت ہے۔ ہم آخر بزرگوں کی چوکھٹ سے وابستہ ہوتے ہی کیوں ہیں؟ ہم سے پوچھا جاتا ہے کہ مرید ہوتے ہی کیوں ہیں؟ تو ہم جو واقعہ آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں اس سے آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ ہم بزرگوں کی چوکھٹوں کو کیوں بوسہ دیتے ہیں۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گزشتہ امت میں ایک شخص تھا جس نے 99 قتل کیے تھے۔ اس کو اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کرنے کی توفیق ہوئی، اور اس نے سوچا کہ اگر میں توبہ کروں گا تو کیا میری توبہ قبول ہو جائے گی؟ تو لوگوں سے اس نے مشورہ کیا اور پوچھا کہ اگر مجھے رہنمائی کرو کسی بڑے عالم کی جو مجھے بتائے کہ اگر میں توبہ کرتا ہوں تو کیا میری توبہ قبول ہوگی۔ لوگوں نے اس کو ایک راہب کی طرف جو عیسائیوں میں بڑا عبادت گزار ہوتا ہے اس کی طرف نشاندہی کر دی، اس کو وہاں پہنچا دیا۔ اس نے راہب سے کہا کہ میں نے 99 قتل کیے ہیں، اور کیا میں توبہ کروں تو میری توبہ قبول ہوگی؟ اس راہب نے کہا کہ تمہاری توبہ کیسے قبول ہوگی، تم تو اتنے بڑے ظالم ہو۔ اس نے کہا جہاں 99 ایک اور نہ صحیح اس کا بھی قتل کر دیا، ٹوٹل 100 ہو گئے۔ پھر اس کے بعد اس کو جستجو ہوئی کہ
میں توبہ کروں اللہ کی بارگاہ میں تو ایسا کوئی مجھے بتائے کہ میری توبہ قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ پھر اس نے لوگوں سے کہا کہ مجھے کسی عالم کا پتہ بتاؤ۔ اسے ایک عالم کا پتہ بتا دیا گیا کہ فلانی جگہ چلے جاؤ، وہ عالم صاحب ہیں، ان سے بات کرو، وہ بتائیں تو سمجھ لو۔ وہ عالم صاحب کے پاس جاتا ہے، ان سے کہتا ہے کہ حضرت میں نے 100 قتل کر دیے ہیں، کیا میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کروں تو میری توبہ قبول ہوگی؟ اس نے کہا ہاں کیوں نہیں، اللہ بڑا رحیم ہے، بڑا غفور ہے، اور شروع میں ہم نے سنا ہی کہ اللہ رحم فرمانے والا ہے۔ تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، اللہ میری توبہ قبول کرے گا تو میں توبہ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو عالم نے کہا کہ ایسا کرو کہ فلانی بستی میں چلے جاؤ، وہاں کچھ اللہ والے ہیں، وہ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، تم ان کے ساتھ جا کر کے اللہ کا ذکر کرو، اللہ تمہاری توبہ قبول فرما لے گا۔ اس نے توبہ کے ارادے سے وہاں سے نکلتا ہے اور جہاں کا پتہ بتایا جاتا ہے جانے لگتا ہے، لیکن بیچ راستے میں اس کو موت آ جاتی ہے، اسے موت آ جاتی ہے۔ تو عذاب کے فرشتے اور رحمت کے فرشتے دونوں آ کر کے ایک دوسرا اس پر قبضہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ رحمت کے فرشتے کہتے ہیں کہ اس پر ہمارا حق ہے کیونکہ یہ توبہ و رجوع کرتے ہوئے آ رہا تھا۔ عذاب کے فرشتے کہتے ہیں نہیں، اس نے تو کوئی نیکی ہی نہیں کی، تو اس کو تمہارے حوالے کیسے کریں گے، اسے تو ہم لے جائیں گے۔ اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ انسانی شکل میں نمودار ہوتا ہے، اور وہ دونوں گروہ جو ہیں فرشتوں کے اس کو اپنا حکم بناتے ہیں، اور وہ یہ کہتا ہے کہ دیکھو جس طرف سے یہ چلا تھا اور جہاں وہ جا رہا تھا، دونوں اس کی جگہ سے دونوں جگہ کا پیمائش کرو، ناپو۔ اگر یہ توبہ کرنے کے لیے جن عبادت گزاروں کی طرف جا رہا تھا وہاں کی جگہ کے قریب ہو چکا ہے تو یہ سمجھ لیجیے کہ اس کی توبہ قبول ہو گئی ہے۔ لہٰذا پیمائش کی جاتی ہے، تو وہ توبہ کرنے کے لیے جن لوگوں کی طرف جانے والا رہتا ہے وہاں پر ایک بالشت وہ ان کے قریب رہتا ہے۔ اور روایت میں آتا ہے کہ جب اس کا انتقال ہونے لگتا ہے تو مثال کے طور پہ اگر وہ یہاں سے چل رہا تھا اور ادھر جانا تھا تو انتقال کرنے وقت اپنا سینہ ادھر نہ کر کے ادھر کر لیتا ہے۔ ہر طریقے سے وہ کوشش کرتا ہے کہ میں عبادت گزار لوگوں کے قریب پہنچ جاؤں۔ لہٰذا رحمت کے فرشتے اس کو اپنے قبضے میں لے لیتے ہیں اور اس کا اس طریقے سے حشر ہو جاتا ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ اس واقعہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ گزشتہ امت کے اولیاء کرام یعنی اللہ کے ذکر کرنے والوں کی طرف کوئی قدم بڑھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کر دیتا ہے۔ یہاں تک کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس زمین کو جس طرح وہ جانے والا رہتا ہے اس کو حکم دیتا ہے کہ تو سکڑ جا، تو وہ سکڑ جاتی ہے، اور جہاں اس کو نہیں جہاں سے وہ نکلا تھا اس کو پھیلا دیتا ہے، وہ پھیل جاتی ہے۔ نہ اللہ تعالیٰ اس کی نجات کا سادھن اور انتظام خود فرما دیتا ہے۔ تو جو اللہ والوں کی طرف قدم بڑھاتا ہے اللہ رب العالمین اس کی توبہ قبول فرما لیتا ہے۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ یہ گزشتہ امت کے اولیاء کرام کا معاملہ ہے، سید الانبیاء کے اولیاء کرام کا کیا معاملہ ہوگا، خصوصاً غوث اعظم کا کیا معاملہ ہوگا۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں ہم نے ہاتھ دیا، ابھی حضرت فرما رہے تھے کہ تم اپنے پیر کے ہاتھ کو ہاتھ مت سمجھو کیونکہ وہ وسیلہ ہے غوث پاک تک پہنچانے کے لیے۔ تو غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں جب کوئی ہاتھ دے دیتا ہے یقیناً اس کی مغفرت کا سادھن اور انتظام ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھیے میرے دوستو، شب قدر میں عبادت کرنا 1000 مہینوں سے افضل ہے، لیکن یہ فضیلت اس کو تب ملے گی جب وہ اس رات میں عبادت کرے گا۔ کوئی شخص اگر شب قدر رات بھر سو کر گزار دے تو اس کو رات میں عبادت کرنے کا ثواب نہیں ملے گا، لیکن اگر کوئی شخص صرف توبہ و رجوع کرنے کے لیے اللہ والوں کی طرف قدم بڑھا دے تو اس کے لیے مغفرت کا اس طریقے سے انتظام اللہ تعالیٰ فرما دیتا ہے۔ اسی وجہ سے ہم لوگ جو ہیں اولیاء کرام کے، بزرگان دین کے اور جو صاحبان طریقت ہیں ان کے ہاتھوں پر بیعت ہوتے ہیں اور ان سے جو ہے دعائے مغفرت کراتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہماری مغفرت کا سامان کر دیتا ہے۔ تو میری بات اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو اولیاء کرام سے وابستہ رکھے، بزرگان دین سے سچی محبت عطا فرمائے، اور جو بھی مذہب اہل سنت و جماعت کے مخالف ہیں
جو مسلک اعلیٰ حضرت کے مخالف ہیں ان سب سے ہم سب کو اللہ تعالیٰ محفوظ و مامون رکھے۔ فی زمانہ، آج کے زمانے میں مسلک اعلیٰ حضرت ہی سیدھی راہ اور سچی راہ ہے۔ جو دیوبندیت کو نہیں پہچانے، سمجھ لیجئے کہ اس کا معاملہ کیا ہے۔ آج کے زمانے میں دیوبندیت وہابیت ایسی ہے جیسے کہ ہم اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں، اور جو شخص اگر اس کو نہیں جان رہا ہے تو سمجھ لیجئے کہ وہ کچھ بھی نہیں جانتا ہے۔ یہ جاننا آج کے زمانے میں جو جبہ و دستار والے ہیں، جو اہل علم کہلاتے ہیں، جو مسند پر بیٹھ کر خطاب کرتے ہیں، ان کو تو آج کے زمانے میں یہ فرض اہم ہے کہ وہ جانے کہ دیوبندیت کیا ہے اور مسلک اعلیٰ حضرت کیا ہے۔ لہذا جو لوگ اس سے غافل ہیں وہ سمجھ لیجئے کہ وہ کس راستے پر، ان کو خود اللہ کی بارگاہ میں حساب دینا ہے، ہم نے آپ کو حساب نہیں دینا ہے۔ تو مذہب اہل سنت و جماعت جو ہے آج کے زمانے میں جس کی تعریف جو ہے مسلک اعلیٰ حضرت سے کی جاتی ہے، اور آپ سب جانتے ہیں کہ مسلک اعلیٰ حضرت کوئی نیا مذہب یا مسلک نہیں ہے، وہ تو ترجمانی ہے۔ بہرحال یہ سب ہمارے علماء بیان کرتے رہتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔